بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبد الناصر، آپ دیکھ رہے الناصر وائس چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جو آپ کو ہنسائے گا، سوچنے پر مجبور کرے گا اور زندگی کا ایک اہم سبق دے گا۔ یہ واقعہ ہے اسلام کے مشہور ظریف، حکیم اور دانا شخصیت حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کا۔ تو دیکھیے، سنیے اور لطف اٹھائیے۔ ایک دن حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ بازار میں گھوم رہے تھے۔ ایک شخص نے انہیں دیکھا اور کہا، ارے بالول، ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں، مجھے کچھ قرض چاہیے۔ بالولدانہ کا کردار مسکراتا ہوا جواب دیتا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں ایک اچھی نصیحت دے سکتا ہوں۔ وہ شخص حیران ہو کر بولتا ہے، نصیحت؟ میں تو پیسے مانگ رہا ہوں، نصیحت نہیں۔ بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مزید مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم نصیحت نہیں لوگے تو پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ شخص ہنس کر بولتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ نصیحت کیا ہے؟ بالولدانہ گہرائی سے بولتا ہے، کبھی کسی سے قرض مت مانگنا، کیونکہ قرض لینے سے دوستی کمزور ہوتی ہے اور دشمنی بڑھتی ہے۔ وہ شخص ہنس کر بولتا ہے، بالول تم واقعی دانا ہو۔ بالول مسکراتے ہوئے کہتے، ہاں، اور اب جب تمہیں نصیحت مل گئی ہے تو پیسے کی ضرورت بھی نہیں رہی، کیونکہ نصیحت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ قرض لینے سے بچیے، کیونکہ یہ تعلقات کو کمزور کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنی ضروریات کو سادگی سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نصیحت اور علم ہی وہ دولت جو ہمیں حقیقی خوشی دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو برائے مہربانی الناصر وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ایسے ہی مزید سبق آموز اور دلچسپ واقعات سے لطف اٹھائے۔ شکریہ۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ اور جنید بغدادی کا مشہور واقعہ۔ ایک گلی کا بازار جہاں حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی وہاں سے گزرتے اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بالولدانہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید، آپ یہاں کیسے؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، میں علم و معرفت کے چند نکات آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت بالولدانہ مسکراتے ہوئے، جنید، تمہیں علم میں مہارت حاصل ہے، کیا تم پہلے بتا سکتے ہو کہ علم و معرفت کے کتنے درجات ہیں؟ حضرت جنید بغدادی، جی ہاں، علم کی کئی درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی معرفت ہے، اس کے بعد توحید و تقوی اور پھر اخلاق حسینہ ہے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے، یہ تو کتابی باتیں ہوئی، اگر واقعی علم حاصل کرنا ہے تو اپنی لباس سے جان چڑھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ حضرت جنید بغدادی حیرت میں پڑ جاتے ہیں، مگر حضرت بہلول کی حکمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی قیمتی پوشاک اتار کر عام لباس پہن لیتے ہیں۔ حضرت بالولدانہ اب بازار میں جا کر چند لوگوں کو ستاؤ، پھر دیکھو وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ حضرت جنید حیران ہو جاتے ہیں، مگر وہ ایسا ہی کرتے۔ لوگ انہیں برا بلا کہتے، دھتکارتے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے، اب جاؤ اور ان سب سے معافی مانگو۔ حضرت جنید بغدادی لوگوں کے پاس جا کر معذرت کرتے تو وہ نرم رویے سے اختیار کر لیتے۔ حضرت بالولدانہ رحمت اللہ علیہ، جنید، یہی اصل معرفت ہے۔ جب لوگ تمہیں برا کہے تو تم صبر کرو، اور جب تمہیں عزت دے تو عاجزی اختیار کرو۔ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی ہے۔
حضرت جنید بغدادی سر جھکا کر واقعی میں نے آج حقیقی معرفت کو سمجھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی مزید عجزی و انکساری کے ساتھ واپس جاتے ہیں اور حضرت بہلول دانا ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ انہیں جاتے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ حقیقی علم و معرفت صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل اور عاجزی میں پناہ ہے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ شہر کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں جن میں لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ ان کی باتیں ظاہری طور پر بے تکی لگتی تھی لیکن در حقیقت وہ گہری حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی تھی۔ بہلول دانا گلی میں چلتی ہوئی بلند آواز میں کہتا ہے، اے لوگو، تم سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو لیکن کبھی اپنے دل کی طرف نہیں دیکھتے۔ تمہارے خزانے تمہیں کفن کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ لوگ بہلول کو نظر انداز کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران حضرت جنید بغدادی اپنی خانقاہ میں مراقبہ میں بیٹھے تھے۔ ان کے شاگردوں نے بہلول کے بارے میں سن رکھا تھا اور انہیں ایک پاگل شخص سمجھتے تھے۔ شاگرد جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرتا ہے، کیا آپ نے بہلول کے بارے میں سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ جنید بغدادی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں پاگل لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اللہ کی خاص بندے ہوتے ہیں۔ بہلول دانا خانقاہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ بہلول دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے، کیا کوئی ہے جو مجھے اندر آنے دے؟ میں بھوکا ہوں اور کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ شاگرد دروازہ کھولتے ہیں، اے پاگل، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ جنید بغدادی کی خانقاہ ہے۔ بہلول ہنستے ہوئے، میں تو صرف کھانا مانگنے آیا ہوں، کیا تمہاری یہاں کھانا نہیں ملتا؟ جنید بغدادی باہر خود آتے ہیں اور حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں، اے اللہ کے دوست، آپ کا استقبال ہو۔ جنید بغدادی بہلول کو اندر لے جاتے ہیں اور انہیں کھانا پیش کرتے ہیں۔ بہلول کھانا کھاتے ہیں اور بہلول جنید بغدادی سے سوال کرتا ہے، تمہارے شاگردوں نے مجھے پاگل کہا، کیا تم بھی مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ جنید بغدادی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اے بہلول، جو لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہی تمہاری دانائی کو پہچانتے ہیں۔ بہلول ہنستے ہوئے، تم سمجھدار ہو جنید، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شاگردوں نے مجھے کھانا دینے سے پہلے کتنی شرطیں لگائی؟ جنید بغدادی حیران ہو کر، کیا مطلب؟ بہلول دانا سنجیدہ ہو کہتا ہے، تمہارے شاگردوں نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے بیٹھوں تو خاموش رہو، اگر میں کچھ کہوں تو وہ تمہیں برا لگے گا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ جنید بغدادی کا دل صاف ہے، وہ میری باتوں سے ناراض نہیں ہوں گے۔ جنید بغدادی شاگردوں سے، کیا یہ سچ ہے؟ شاگرد شرمندہ ہو کر، جی حضرت، ہم نے ایسا کہا تھا۔ جنید بغدادی سخت لہجے میں، تم لوگوں نے بہلول کی توہین کی، وہ اللہ کی خاص بندے، ان کی باتوں میں گہری حکمت ہوتی ہے۔ جنید بغدادی نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ ظاہر شکل و صورت سے کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ بہلول دانا کی ظاہری حالت پاگل پن کی، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ جنید بغدادی شاگردوں سے، یاد رکھو، اللہ کے نزدیک ظاہر نہیں باطن کی پاکیزگی اہم ہے۔ بہلول جیسے لوگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیشہ دلوں کو صاف رکھو اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ بہلول جنید بغدادی سے کہتا ہے، اے جنید، تم نے سچ کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے،
کہ ہمیں کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک ہر وہ شخص قابل عزت ہے جو دل سے صاف ہو اور اس کی رضا کے لیے کام کرے۔ یہ تھا حضرت بہلول ادانا اور جنید بغدادی کا واقعہ، جو ہمیں ظاہر اور باطن کے فرق کو سمجھنے کی تلقین کرتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو، براہ مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔